ٹھیک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے مولانا صاحب۔ جب میرا نکاح ہوا تھا کچھ شرطوں پر ہوا تھا، ان لوگوں نے بولا تھا کہ ہم لڑکی دیں گے، 5 مرلے زمین ہے نا، پلاٹ تھا، وہ لڑکی کے نام کرو گے اور 3 تولہ شادی کے ٹائم ہے نا زیور دو گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ ہو گیا تھا۔ جب شادی کرنے کی باری آئی نا، ٹھیک ہے نا، میں دبئی سے 2.5 سال کے بعد چلا گیا نا، وہ مطلب ناز نخرے ڈرامے بازی کرنے لگے، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں ان کو بھی سمجھایا لیکن وہ بات نہیں مان رہے تھے پہلے، ٹھیک ہے نا۔ پھر میں دبئی چلا آیا، ان لوگوں نے کیس بھی ادھر میرے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو سناتے تھے کہ ہم نے کیس ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر میں ادھر چلا آیا کیونکہ میرا کام ادھر نہیں تھا رکنے کے لیے، کیونکہ میرے پاس چھٹی کم تھی۔ میں واپس آیا تو وہ واقعی ادھر سے ہے نا ابھی طلاق ہو گئی ہے، تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے، مجھے آئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے، تو 1 مہینہ پہلے طلاق ہو گئی ہے۔ زیور بھی میرے پاس ہے، جو پلاٹ میں نے لکھ کے دیا تھا وہ پلاٹ کا قبضہ بھی میرے پاس ہے، صرف اس لڑکی کے نام ہے۔ تو ابھی 2-3 دن پہلے ہے نا ان لوگوں نے کسی ہمارے رشتہ دار کو جا کے بولا کہ اس لڑکے کو بولو، میرا بولا اس نے کہ لڑکے کو بولو ہمیں ہے نا طلاق دے، ٹھیک ہے نا، کال کر کے یا ویڈیو ریکارڈنگ کر کے ہمیں سینڈ کرے تو ہم اس کو ہے نا زمین ہے نا واپس کر دیں گے، کیونکہ میں نے بھی ان کے اوپر کیس کیا ہوا ہے فراڈ کا، کہ ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے ان لوگوں نے۔ تو ابھی وہ حالانکہ یقین مانے الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، تو میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، میں کمانے والا گھر میں سے ایک آدمی ہوں بس، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے ان کی نظر ہے نا زیادہ تر ہے نا میرے پیسوں پہ تھی۔ وہ انتہائی غریب ہے، جن کا اپنا مکان بھی نہیں ہے۔ میرا جو سسر تھا نا پہلے، ابھی تو ختم ہو گیا نا، تو وہ بھی رکشہ چلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرے سسر کی ٹوٹل اولاد 5 اولاد ہیں، ان میں سے ایک بیٹا ہے جو بڑا ہے، وہ نکٹھو ہے، تو 4 بیٹیاں ہیں۔ جو میری بیوی بننے والی تھی وہ سب سے بڑی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کی سٹوری ہے سر جی، ٹھیک ہے نا، بس یہی حال ہے۔ ابھی وہ بولتے ہیں ہم زمین واپس کرتے ہیں تو آپ کیس اٹھا لیں، تو ہم نے بولا ہے چلیں آپ جج کے پاس چلیں، پھر آپ ادھر بولیں کہ ہم کیس اٹھاتے ہیں تو آپ ہمیں زمین واپس کرو گے۔ وہ بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اور میرا بولتے ہیں کہ وہ آپ نے ہے نا ویڈیو پر ہے نا ریکارڈنگ کر کے ہے نا طلاق کا بھی بولنا ہے۔ یہ سین ان لوگوں نے رکھا ہے سر جی میرے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس پر پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، اب پھر آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بھائی ہے جن کے میں کوشش کروں گا ان کو وائس آپ کو سناؤں، ان کی باتیں آپ کو سناؤں کہ اس نے کیا کیا۔ اس نے نکاح کیا، رخصتی نہیں کی، باہر چلا گیا، آیا رخصتی کے لیے۔ اب جو رخصتی نہیں ہوئی تھی تو لڑکی والوں نے فضول کے اندر چیزیں لکھوا لی، جیسے کہ 5 مرلے کا پلاٹ لاکھوں کا ہوتا ہے بھائی، اگر اچھی جگہ پر ہو تو کروڑوں کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اور 3 تولہ زیور، آج کل کے دور کے اندر 3 تولہ زیور 6-7-8 لاکھ روپے کا بنتا ہے، تو وہ لکھوا لیا۔ لکھوانے کے بعد جب وہ بیچارہ باہر کنٹری سے آیا کہ شادی کریں گے، بڑے مزے سے آیا ہوگا، دل میں تمنا لیتے ہوئے کہ بھئی نکاح کرنا ہے فلاں ڈھمکان۔ تو جب وہ گھر آیا تو نکاح کے بعد انہوں نے کہا ابھی نہیں کرنا، ہمیں خلا چاہیے، تو کیونکہ انہوں نے نکاح نامے میں تو لکھوا دیا تھا، تو لیکن اس بیوقوف نے سب کچھ اس کو لکھ کر دے دیا کہ بھائی ٹھیک ہے لکھ لیجیے آپ۔ یاد رکھیے رشتے آسمانوں سے بنتے ہیں، جو آپ کی قسمت میں ہے وہ ضرور آپ کو مل کر کے رہے گی۔ نکاح کے وقت حق مہر یہ عورت کا حق ہوتا ہے، آپ اس کو اپنی حیثیت کے مطابق رکھیں، 1,00,000 دے دے، 2 لاکھ دے دے، کم سے کم 10 درہم ہوتے ہیں جو چاندی کا سکہ ہوتا ہے، وہ اس سے کم نہیں دے سکتے ہم۔ مہر فاطمی دے دے جو بھی کچھ ہے، تو موقع پر بھی دے سکتے ہیں، بعد میں بھی دے سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ تو لیکن یہ پلاٹ نام لگوانا، یہ پھر کیا کہتے ہیں کوئی اور چیزیں نام لگوانا، یہ تو اگر لگوا بھی دیں گے تو رشتہ نہیں چلے گا تو نہیں چلے گا۔ سینکڑوں ایسی باتیں ہیں جو طلاقیں جو ہوئی ہیں، سب کچھ لکھوایا گیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے، وہ بتا رہا تھا کہ انتہائی غریب قسم کے لوگ ہیں، والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، بیٹیاں ہیں، لیکن میں نے ایک چیز بہت سارے، مجھے غلط مت سمجھے گا، بہت سارے میں نے دیکھا کہ جب انسان کسی پر بھلا کرتا ہے نا، کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے، اس سے نکاح کر لیتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے،
تو वही आके उसको डसना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से मैं किताब में पढ़ रहा था, इंसान जिससे निकाह करे ना तो वो उसके हम पल्ला होनी चाहिए। यानी कि गरीब भी ना हो, अमीर भी ना हो, यानी कि उसके हम यानी कि माली एतबार से उसके बराबर, उम्र के एतबार से भी होनी चाहिए, माली एतबार से भी उसके बराबर होनी चाहिए वो औरत, ठीक है? अगर गरीब होगी तो यहाँ आकर वो फिर वो गलत किस्म के एक्टिविटी में मुलव्वस हो जाएगी, पीछे भेजना, फलां-ढिमकान करना। तो अगर ज़्यादा अमीर होगी तो आप उसके खर्चे को पूरा नहीं कर सकते उसके। तो इस वजह से जभी भी करनी है तो इन शराइत पर अमल नहीं करना चाहिए कि पूरा प्लाट लगा दिया। देखिए जब मियाँ-बीवी हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं तो क्या ज़रूरत है, सब कुछ बीवी का ही तो होता है मरने के बाद, बच्चों का तो होता है और किसका होता है। तो पहले प्लॉट लिखवा देना, पहले वो क्या कहते हैं उसका ये चीज़ें लिखवा दी, तोला-ज़ेवर लिखवा दिया, तो ऐसा नहीं है। अभी मदरसे की तामीराती काम शुरू है, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का जहाँ पर मैं वहाँ पर एक खातून है, तो उस शौहर ने अपना मकान उसके नाम लगवा दिया। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि अब वो बंदा दरवाज़ा खटखटाता है, उसको दरवाज़ा नहीं खोलती है, उसको घर से निकाल दिया उसको। तो सब एक जैसी नहीं होती है। बहरहाल आप इस तरह का कभी भी इस तरह की शराइत को, इस तरह की चीज़ों को मत मानिए। हाँ, हक़ मेरे बस ठीक है, या कुछ देना चाहते हो तो वो दे दें, लेकिन जो लिखवा दिया फिर। अब जो पूछना चाहते हैं उसने तलाक ले ली है, अदालती खुला। देखिए वो बाहर चला गया था, पीछे से खुला ले लिया। देखिए अदालती खुला मोतबर नहीं होता है। खुला उसी वक़्त मोतबर होता है जब मियाँ-बीवी की रज़ामंदी ज़ाहिर होती है। जब शौहर की रज़ामंदी ज़ाहिर होगी तो उस वक़्त खुला होगा। बीवी तेरे बाद जब रज़ामंदी ज़ाहिर करेगी तो खुला का वो तकाज़ा करेगी ना, तो शौहर जब करेगा, अब वो बाहिर है तो पीछे अदालत से डिग्री ले ली है और वो जो वो क्या कर रहे हैं। तो एक और उसको फँसाने का चक्कर ये है कि आप हमें ज़ुबान से कह दो, वीडियो के ज़रिए कि हम आपको तलाक देते हैं, जब तलाक दे दोगे तो हम आपसे प्लाट वग़ैरह लेंगे। सब झूठ है कि एक दफ़ा बोलेंगे, बाद में जो वो लिखा तो हुआ है सब कुछ ले लेंगे। तो आप कभी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप कभी भी ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है? ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ भी सीखने को मिला दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।